السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں جو مال والا ہے اسی کی عزت کی جاتی ہے۔ جس مرد کے پاس مال ہو اس کا عیب، اس کی غلطیاں بھی لوگوں کو ہنر لگتی ہیں۔ جس کے پاس ڈھیر سارا مال ہو خاندان میں اسی کی عزت کی جاتی ہے۔ جیسے مردوں کا حال ہے ویسے ہی خواتین کا بھی حال ہے۔ جس عورت کے پاس زیورات کی بھرمار ہے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، تو اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ دوسری خواتین کے لیے رش کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر وہ ساس ہے تو عزت ہے، اگر وہ بہو ہے تو بھی عزت ہے، اگر وہ کسی کے ہاں مہمان بن جائے تو خوب دلجوئی کی جاتی ہے۔ اور جس کے پاس مال نہیں ہے لوگ اس کے قریب سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ عزت کرنا تو دور کی بات ہے۔ دنیا کے تمام سماجوں اور نظاموں نے عورت کو مالی حیثیت سے بہت ہی کمزور رکھا ہے سوائے اسلام کے۔ پھر اس کی یہی مالی کمزوری اس کی مظلومیت اور بے چارگی کا سبب بن گئی۔ مغربی تہذیب نے عورت کی اسی مظلومیت کا علاج کرنا چاہا اور عورت کو گھر سے باہر نکال کر انہیں فیکٹریوں اور دوسری جگہوں پر کام پر لگا دیا۔ اس طرح سے عورت کا گھر سے باہر نکل کر کمانا بہت سی دوسری خرابیوں کا سبب بن گیا۔ ان حالات میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے درمیانی راستہ اختیار کیا، جس کو ہم آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اسلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عورت کا کھانے پینے کا سارا خرچ ہر حالت میں مرد کے ذمہ رکھا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ ہے، بہن ہے بھائی کے ذمہ ہے، بیوی ہے تو شوہر پر اس کا خرچ واجب کر دیا گیا ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمے کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 236 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ خوشحال اپنی اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ پہنچائے۔ اسلام نے دوسرا ذریعہ عورت کی مالی حیثیت کو عمدہ رکھنے کے لیے مہر مقرر کر رکھا ہے، یعنی عورت کا حق مہر ادا کرنا مرد پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی سے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ اسلام نے تیسرا ذریعہ وراثت کو بنا رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں بعض مذاہب کے پیش نظر وراثت میں عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، لیکن ان مذاہب اور معاشرے کے برعکس اسلام نے وراثت میں عورتوں کا باقاعدہ حصہ رکھا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں للذکر مثل حظ الانثیین سورہ نساء آیت نمبر 11 میں فرمایا مرد کو عورتوں کے 2 برابر حصے ملیں گے، یعنی عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہوگا۔ اسی طرح وہ باپ سے، شوہر سے، اولاد سے اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے باقاعدہ وراثت کی حقدار بنتی ہے۔ وراثت میں مرد کے مقابل میں آدھا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس پر کسی قسم کی مالی ذمہ داری یا شوہر کی یا بچوں کی یا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اسی کا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ مال جائیداد کا حق بھی اسی کا ہے۔ اس طرح عورت کو مہر سے، وراثت سے جو کچھ مال ملے وہ پوری طرح سے اس کے مالک ہے۔
کیونکہ اس پر کسی بھی طرح کی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، بلکہ وہ سب سے حاصل کرتی ہے، اس لیے سب اس کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ اگرچہ کہ مرد کا وراثت میں دگنا حصہ ہے، مگر اسے ہر حال میں عورت پر خرچ کرنا ہوتا ہے، لہذا اس طرح سے عورت کی مالی حالت اسلامی معاشرے میں اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی مرد سے زیادہ بہتر حالت میں ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے مال کو جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، چاہے تو اپنے شوہر کو دے دے یا اپنی اولاد کو، یا پھر کسی کو ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ بس اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ خود سے کماتی ہے تو اس کے مالک بھی وہی ہے، لیکن اس کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے، اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر کمپلسری ہے، چاہے وہ کمائے یا نہ کمائے۔ اس طرح سے اسلام کا عطا کردہ معاشی حق عورت کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ عورت جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ دوستو، اگر وہ اسلامی قانون کے دائرے میں رہ کر تجارت کرتی ہے تو سارا نفع، سارا مال اسی عورت کا ہوگا۔ اگر وہ اسلامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نوکری کرتی ہے تو اس کی ساری تنخواہ اسی کی ہوگی، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کو دیتی ہے تو یہ اس کا شوہر پر احسان ہے۔ اگر وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہے تو یہ اس کے شوہر پر احسان ہے، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری تھی کہ ان بچوں پر خرچ کرے، لیکن اگر بیوی خرچ کرتی ہے تو یہ سراسر اس کا احسان ہے، اس کے بچوں پر بھی اور اس کے شوہر پر بھی۔ اگر بیوی اسلامی حدود میں رہتے ہوئے کام کرتی ہے تو اس کی کمائی میں سے کچھ حصہ مانگنے کا اختیار نہ شوہر کو ہے، نہ ساس کو ہے، نہ سسر کو ہے، نہ نند کو ہے، کسی کو نہیں۔ اگر وہ ان کو دیتی ہے تو یہ اس کا ان لوگوں پر احسان ہوگا۔ اگر گھر چلاتی ہے تو یہ اس کا احسان ہوگا۔ مردوں کو اس کے احسان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر آدمی اپنی بیوی کو خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے، اس گھریلو خرچ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر لیتی ہے، تو اس کو شوہر مانگ نہیں سکتا ہے، یہ مال اب اس عورت کا ہوگا۔ اگرچہ کہ شوہر نے ہی پیسہ دیا تھا، لیکن چونکہ عورت نے قناعت سے خرچ کرتے ہوئے کچھ مال بچا لیا ہے تو یہ مال اب اس عورت کا ہوگا، شوہر اس مال کو مانگ نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے پیسوں سے گھر کا کرایہ ادا کرتی ہے یا بچوں کی فیس ادا کرتی ہے یا گھر کا راشن لاتی ہے تو یہ اس کا احسان ہوگا۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں یار، وہ تو شراب پینے کے لیے پیسے بیوی سے مانگتے ہیں، نہ دے تو گلا گھونٹ دیتے ہیں، پھر وہی لوگ مسلم عورتوں کو حق دلانے کی بات کرتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ ہیں جو زندگی بھر اپنی بیوی کو بے سہارا رکھتے ہیں، نہ خرچہ دیا، نہ رہنے کو گھر دیا، نہ عزت دی، نہ محبت دی، نہ بیوی کا رتبہ دیا، نہ مان دیا، نہ سمان دیا۔ آج وہ لوگ مسلم بہنوں کی ہمدردی کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو کچھ دیا ہے نا، وہ دنیا کی کوئی حکومت دے نہیں سکتی ہے دوستو، نہ کوئی عدالت دے سکتی ہے، نہ کوئی دنیا کا قانون دے سکتا ہے۔ جو اسلام ان کو دے رکھا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ان سے ہمدردی کا ڈھونگ رچانا بند کر دیں، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں سمجھدار مسلم خواتین آنے والی نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔